الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان ایام عزا میں ہماری عزاداریوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش مقدس پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے۔ جب آپ بولتے ہیں کہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ مجلسوں سے ہماری نسلوں میں تہذیب پیدا ہو، مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے وجود میں تربیت پیدا ہو۔ اگر ہم مجالس اہل بیت میں آئیں پر خدا نخواستہ تربیت حاصل نہ کر سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ واقعاً بعض جگہوں پہ بعض خطبہ، بعض ذکرا، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ اس کے بجائے کہ عوام کو تربیت دیں وہ عوام کی تربیت کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے بجائے کہ اس فرش عزا سے ایک تحریک، ایک ریولیشن، ایک ثقافت کی بنیاد رکھی جائے،
وہ الٹا لوگوں کی عادتوں کو بگاڑتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ممبر اس کے بجائے کہ مقصد حسین کو بیان کرے، ہم اس ممبر کا غلط استعمال کریں، ممبر سے غلط زبان استعمال کی جائے، علماء مراجع کے خلاف باتیں کی جائیں، لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا جائے، اتحاد کے خلاف بات کی جائے، تو جو بھی اس راستے پہ چلے گا وہ مقصد امام حسین کو پامال کر رہا ہے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ لوگوں کے وجود میں مہذب چیزیں ڈالی جائیں، ان کے وجود میں ایک بدلاؤ آئے، ان کے سوچنے کے طریقے کو بدلا جائے، ان کے اعمال میں رنگ امام حسین کا اعمال ڈالا جائے، ان کی فکر میں اہل بیت کی پاکیزگی کو ملایا جائے، ان کی نمازوں میں وہ لطف عبادت کا وہ مزہ دلایا جائے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مصلوں پہ ملتا تھا۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، اعمال ہوتے ہیں تعامال، کچھ اعمال کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اہمیت کے اعتبار سے، کچھ اعمال اپنی جگہ پہ مقدس ہوتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے آپ کے اعمال آپ کے بدن کی طرح ہے۔ اب اس بدن میں 2 آنکھیں بھی ہیں، اس بدن میں 2 ہاتھ بھی ہیں، اس بدن میں 2 ٹانگیں بھی ہیں۔ اب خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، اس کے کٹنے سے وہ مرے گا نہیں، پھر بھی زندہ رہے گا۔ ٹانگ کٹ جائے، ٹانگ کے کٹنے سے مرے گا نہیں، پھر بھی زندہ رہے گا۔ آنکھ مثلاً ایک ضائع ہو جائے تو آنکھ کے ضائع ہونے سے مرے گا نہیں، چلو دونوں آنکھیں بھی ضائع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اندھا ہو جائے گا۔ دونوں ٹانگیں کٹ جائیں، زیادہ سے زیادہ چل نہیں پائے گا۔ لیکن اسی بدن میں کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کے کٹ جانے سے سارا بدن ضائع ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کا سر کاٹ لیا جائے، اب ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ٹانگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہاتھوں کا اب آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی عضو بدن ہے، یہ بھی عضو بدن ہے، لیکن اس عضو کی جو اہمیت ہے وہ ہاتھ سے زیادہ ہے، سر کی اہمیت پاؤں سے زیادہ ہے، سر کی اہمیت آنکھوں سے زیادہ ہے۔ تبھی معصوم نے فرمایا ان قبلت ما قبل السوا، کچھ اعمال ایسے ہیں اگر وہ قبول ہو جائیں تو سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال میں سر فہرست جو عمل ہے وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ یہ نماز کے لیے کہا کہ ان قبلت ما قبل السوا، اگر کسی کی نماز قبول ہو جائے تو عزاداری بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ ہاں 5 منٹ کے لیے سوچیں، بندہ نماز نہ پڑھے لیکن عزاداری میں آ جائے، نماز نہ پڑھے نوحہ خوانی کرے، نماز نہ پڑھے ماتمداری کرے، نماز نہ پڑھے امام حسین پہ گریہ کرے، نماز نہ پڑھے لیکن ہر سال بولے میں نے زیارت پہ جانا ہے، نماز نہ پڑھے لیکن کہے کہ حدیث کے ساتھ تو ڈیلی پڑھتا ہوں، نماز نہ پڑھے پر زیارت عاشورہ تو ڈیلی پڑھتا ہوں، نماز نہ پڑھے پر ہاتھ میں تسبیح ہو، بولے صبح سے شام تک میں صلوات پڑھتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال کی مثال تمہارے دوسرے اعضاء کی طرح ہے، لیکن اگر سر اس بدن پہ نہیں ہوگا اس بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے سر کو رکھو پھر دوسرے اعضاء سے کام لو۔ تبھی آپ معصومین کی قبور پہ جاتے ہیں، گواہی کیا دیتے ہیں؟ اشہد انک، پہلا جملہ قد اقمت الصلاۃ، کہ مولا آپ نے کس کو قائم کیا؟ نماز کو قائم کیا۔ تو وہ عزادار جو نماز کو قائم نہیں کرتا اس کے اعمال کی مثال ایسے ہے، بدن تو ہے پر ان کے اندر سر نہیں ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کے رسول خدا نے کیوں فرمایا کہ اے علی تیری مثال سر کی طرح ہے، یعنی مسلمان سب کچھ کر لے پر علی کو نہ مانے فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کہ احد کی پہاڑی جتنا خیرات سونے میں دے دے، پوری زندگی حج کرتا رہے، پوری راتیں مصلوں پہ بیٹھتا رہے، لیکن اے علی اگر تیری محبت اور ولایت دل میں نہیں سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ عقیدوں کے اعتبار سے علی کی ولایت اگر نہ ہو، یہ کررأس فی البدن ہے، سر کی مانند ہے۔ اعمال میں اگر نماز نہ ہو تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض چیزوں پہ انسان کی توجہ رہے کہ واقعاً
اگر یہ عقل، اگر یہ تمیز، اگر یہ شناس میری زندگی میں نہیں ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، یہی فرق کوفے والے نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف بچوں کی جان، ایک طرف اپنی جان، ایک طرف حسین کی جان۔ ارے تیری جان حسین کے مقابلے میں کیا ہے؟ اپنی جان کو بچانا بھی مہم ہے، لیکن اس سے اہم کیا ہے؟ فرزند زہرا کی جان کو بچانا۔ اپنا مال بچانا بھی مہم ہے، لیکن اس سے اہم کیا ہے؟ فرزند رسول کے بچوں کو بچانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو اپنی زندگی میں یہ جان لیجئے اہم اور مہم کا فلسفہ کیا ہے۔ آج اکثر معاشرے میں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، یعنی جو ستون دین والی عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری عبادتوں کے پیچھے، دوسرے ثوابوں کے پیچھے اتنا لگ جاتے ہیں کہ اصلی چیز ان سے بھول جاتی ہے۔ اصل کو پکڑو، اصل اگر تیرے پاس آ گیا تو سب کچھ تیرے پاس ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کے پاس مثلاً 10,000 ہیں، پیسے ہیں، لیکن دوسرے کے پاس پیسے بنانے والی مشین ہے، تو اصل کیا بنا؟ مشین بنی نا۔ ایک کے پاس پانی کی بوتل ہے، دوسرے کے پاس پانی کا چشمہ ہے، اصل کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے، پانی کی نہر ہے۔ تو اصل اگر تیرے پاس ہوگا تو فرع کی پھر کوئی اتنی اہمیت نہیں بنتی۔ تبھی اہل بیت کی زندگی میں آپ جاتے ہو یہ چیزیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ یعنی امام زین العابدین کی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی چیز نمایاں ہے؟ وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں۔ علی بن ابی طالب کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ علی کی عبادت ہے، اہل بیت کی سچائی ہے۔ یہ وہی اصول ہیں جن کو اپنانے سے انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تبھی ہم نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے، پہلا حصہ کون سا ہے؟ ان کا مقام، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے، وہ کسی دنیا کے استاد سے پڑھے نہیں، ان کا علم من اللہ تھا، من لدنی تھا۔ اب یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں آ سکتی۔ ہم نے کسی مدرسے میں جانا ہے، کوئی کتاب اٹھانی ہے، کسی مجلس میں آنا ہے، علم سیکھنا ہے، یہ چیز میرے اندر نہیں آ سکتی۔ امام میں بن نہیں سکتا، معصوم میں بن نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی ذاتی خصوصیات ہیں جس کا پریکٹیکلی میری لائف سے زیادہ کنیکشن نہیں ہے۔ دوسرا، یہ کس زمانے میں رہتے تھے، کن سواریوں پہ سفر کرتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے۔ تبھی ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور امام پر اعتراض کرنے لگا، سفیان ثوری، کہا کہ آپ کا لباس ویسا نہیں جیسے آپ کے بابا علی کا تھا۔ تو امام نے فرمایا میرا زمانہ بھی ویسا نہیں جیسے میرے بابا علی کا تھا۔ تو زمانہ بھی دیکھ، 100 سال فاصلہ ہے۔ میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ اب میں کہوں نہیں میں بھی مولا علی والی اس زمانے کی جوتیاں پہنوں گا جو مولا پہنتے تھے، یا اس زمانے کے کپڑے جو مولا پہنتے تھے وہ پہنوں گا۔ یہ چیز معیار نہیں ہے کہ میں نے کہا آج بعض بے وقوف قسم کے مسلمان انہی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ نبی یہ کرتے تھے، نبی وہ کرتے تھے۔ بھائی وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہے ہماری زندگی کے لیے وہ اصول اہل بیت ہیں جو اہل بیت نے بیان کیا۔ اصول کو فالو کرو، لباس کوئی بھی ہو، کا لباس پہنو، اصول بتا دیا، لباس حیا، لباس عفت پہنا کرو، اصول بتا دیا۔ کسی بھی زبان میں بات کرو، اخلاق کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، اصول بتا دیا۔ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی نہ کیا کرو۔ رزق کمانے جاؤ، اب تیری مرضی، کھانا جو بھی کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، اصول بتا دیا۔ یہ دیکھو اس کے اندر خون نہ ہو، نجاست نہ ہو، ہاں جو مال کھا رہے ہو غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، جو مال کھا رہے ہو کسی یتیم کا حق تو نے نہ کھایا ہو، اصول بتا دیے۔ تو اصول پر اگر بندہ چلے تو دنیا میں بھی زندگی آباد، آخرت میں۔ اب رسول خدا کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن خدا بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے حبیب وذکر فی الکتاب، دیکھ کتاب ادریس میں انہو کان صدیقا۔ یہ نہیں کہا کہ ادریس سوتے کیسے تھے، ادریس چلتے کیسے تھے، ادریس کھاتے کیا تھے، ادریس کپڑے کون سے، نہیں، انہو کان صدیقا۔ اے حبیب دیکھ کتاب ادریس میں، ادریس کی زندگی کو دیکھ، ادریس کیا تھا؟ صدیق تھا، سچا تھا۔ اس کی سچائی دیکھ اور اس سچائی کو مسلمانوں کو بتا۔ پھر فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل کی کتاب میں دیکھ وہ کیا تھا؟ صادق الوعد تھا، وعدہ جب کرتا تھا تو وعدے پہ وفا کرتا تھا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا۔ پھر فرمایا اے حبیب فاصبر کما صبروا اولی الامر، اے حبیب
اس طرح صبر کر جس طرح انبیاء ما قبل نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اب رسول تو سب سے افضل ہیں، لیکن نبی کو خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ آواز دیتا ہے، اے میرے حبیب اولئک الذین ھداھم اللہ۔ بات یہ نہیں کہ مقام کس کا بلند ہے، ادریس جو کر رہا تھا، اسماعیل جو کر رہا تھا، ابراہیم جو کر رہا تھا، وہ جو کچھ کر رہے تھے، ہدایت دینے والا کون تھا؟ میں اللہ تھا۔ لہٰذا وہی ہدایت تیرے لیے ہے، وہی ہدایت ان کے لیے ہے۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے مولا علی کے اندر کیا تھا، رسول کے اندر کیا تھا، امام حسین کے اندر کیا تھا، انہی صفات کو میں نے اندر کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے۔ انبیاء ما قبل سے جب آپ بولتے ہو نا علی میرا امام ہے، تو وہ امام بنا، میں مأموم بنا۔ یہ پیش امام ہے، پیش امام کا مطلب کیا؟ شرائط نماز جماعت میں سے ہے کہ پیش امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، پیش امام سے پہلے رکوع سے سر نہیں اٹھانا، پیش امام سے پہلے اصلاً وہ قرات سورہ حمد قل واللہ پڑھ رہا ہے، تو نے نہیں پڑھنی کیونکہ وہ امام ہے۔ اگر تم نے اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے، اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے، تو نماز جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک غیر معصوم پیش امام سے پہلے چلوں تو نماز جماعت نہیں ہوتی، تو علی کی سیرت پہ عمل نہ کروں تو جنت میں کیسے مل سکتی ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے نا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا میرے کچھ دوست ہیں جو آپ کو مانتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال آپ کے اعمال سے ملتے نہیں ہیں۔ کچھ ہیں آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، کہتے کیا کہنا جعفر صادق کا، کیا کہنا علی کی شجاعت کا، کیا کہنا علی کی نمازوں کا، لیکن مولا جوا بھی کھیلتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے جیسے سنا نا کہ مولا آپ سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن اعمال ان کے اندر نہیں ہے، عقیدت ہے لیکن اعمال آپ جیسے نہیں ہیں، یعنی وہ مخالف ہیں آپ کے اعمال کے، ان کا عمل اور ہے، آپ کا عمل اور ہے۔ امام نے فرمایا واللہ ما انا بامامہم، قسم کھا کر کہا خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں۔ بھلے وہ بولتے رہیں کہ جعفر صادق ہمارا امام ہے، فرمایا خدا کی قسم واللہ ما انا بامامہم، میں ان کا امام نہیں ہوں۔ مولا آپ کس کے امام ہیں؟ انا امام من اطاعنی، میں جعفر اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ اب بندہ لاکھ بولتا رہے کہ علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا امام من اطاعنی، ہم اس کے امام ہیں جو ہماری کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ اگر اطاعت نہیں تو امام نماز جماعت نہیں ہوتی، اگر اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے تو بندے کی امامت بھی کمزور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک نعرہ جو معصومین سے ہم بار بار نقل کرتے ہیں کہ امام حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ آج بھی تو کوئی امام ہے نا جو پردے غیب میں آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اچھا ہمارے ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے خدا مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، ذلیل کر ان کو جنہوں نے اہل بیت کے مقام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ تو یہ جملہ کہ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ، مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، اب میں آپ سے پوچھوں گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج امام حسین کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو صاحب الزمان والعصر کی آج مدد کر رہے ہیں؟ ہے کوئی مجمع میں جو بولے ہاں امام فلاں جنگ پہ جا رہے تھے میں نے مدد کی، مولا کو پانی کی ضرورت تھی میں گلاس میں بھر کے آگے بڑھا، مولا کو کھانے کی ضرورت تھی میں نے اپنی بیوی کو کہا 4 روٹیاں امام کے لیے بنا دے، لباس امام کے لیے میں لایا، نئے نئے کپڑے امام کے لیے۔ آج ہم کون سی مدد کر رہے ہیں امام زمانہ کی؟ جبکہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، جبکہ یہ دعا دی جا رہی ہے وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو ان کی مدد کرے خدا تو ان کا ناصر رہے، تو ان کا مددگار رہے، جو اہل بیت کا مقام گرائے ان کو ذلیل کر، ان کو خوار کر۔ تو یہاں مدد سے مراد مدد جسمانی نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کا شیعہ حسین کی مدد کیسے کر رہا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ میں کیسے مدد کر رہا ہوں؟
مولا حسین ظاہراً مجھے نظر نہیں آ رہے، واقعاً میں مدد کروں تو کیسے کروں مولا حسین کی؟ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، میں مولا کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اعینونی بالورع والتقوی، اے شیعو اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تقوی اور خوف خدا رکھ کر علی کی مدد کرو، زبان کے سچے بن کر علی کی مدد کرو۔ جب خدا قرآن میں آواز دے رہا ہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ ہماری اوقات ہم خدا کی مدد کریں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، دیندار بن کے دین خدا کی مدد کرو، انبیاء کی سیرت پر چل کر اللہ کی مدد کرو، کیونکہ دین خدا پروان چڑھے گا تو نام خدا بلند ہوگا، نام خدا بلند ہوگا تو گویا تو نے توحید کے پیغام میں اسی طرح عمل کیا ہے جس طرح انبیاء نے میرے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کی مدد کی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے مختلف صفات آپ کو بتائیں، آج ایک صفت اور جو اہل بیت کی زندگی میں سب سے بارز ترین صفت ہے، وہ صفت ہے صفت عفو۔ پہلی صفت ہم نے بتائی خوف پروردگار عالم، خوف کی 5 نشانیاں بتائیں، جو مجالس میں موجود تھے انہوں نے سنا ہوگا۔ آج ایک صفت پہ، وقت کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے، ایک صفت پہ گفتگو کریں گے۔ وہ صفت کیا ہے؟ صفت عفو۔ وَلْيَعْفُوا يَصْفَحُوا حَتَّى یغفر اللہ لکم، اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے تو خود معاف کرنا سیکھ۔ جتنے جھگڑے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ انسان معاف کرنا نہیں چاہتا۔ گالم گلوچ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں معافی نہ دینے کی ضد ہوتی ہے۔ رشتے کب ٹوٹتے ہیں؟ جب میں معاف نہ کرنا چاہوں۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب شوہر معاف نہ کرنا چاہے، بیوی معاف نہ کرنا چاہے۔ یہ کیسا امیر المومنین کا شیعہ ہے، یہ کیسا حسین کربلا میں سب سے بڑا درس کیا دے رہے ہیں کہ حسین نے حر کو معاف کیا۔ حر معافی حسین کا نتیجہ ہے۔ ابن سعد کو خط بھیج رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، بھائی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جا۔ کتنوں کو امیر المومنین نے معاف کیا؟ فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے معاف کیا نا۔ ابو سفیان آیا، قاتل جناب حمزہ آیا، کتنے لوگ آئے جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے پتھر مارے، لیکن رسول نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کی آواز ہے کہ اے مومن، اے رسول، اے امت محمد، اگر چاہتے ہو میں خدا تجھے بخشوں تو خود بخشنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر۔ الا یغفر اللہ لکم، کیا تو نہیں چاہتا کہ خدا تجھے بخشے؟ اگر چاہتا ہے خدا تجھے بخشے تو میرے بندوں کو بخشنا شروع کر دے۔ یہ بخشش کا جذبہ جس بندے کے اندر نہیں ہے وہ حسینی نہیں بن سکتا۔ یہ بخشش کا جذبہ جس مسلمان کے نہیں ہے وہ نہیں بن سکتا۔ ملتے ہیں رسول خدا فتح مکہ کے بعد جب مکے میں آئے تو کئی ایسے اصحاب تھے جن کی بیویوں نے ان کو روکا تھا نبی کے ساتھ جانے سے۔ کبھی کبھی بیوی دشمن بن جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد دشمن بن جاتی ہے۔ بندہ رائے حق پہ چلے، بیوی دشمن بن جاتی ہے، رائے حق پہ چلے، اولاد دشمن بن جاتی ہے۔ ایران کے خطیب ہمارے استاد فرماتے ہیں، انہوں نے مجلس پڑھی، ایک جوان مجلس سے ہدایت پا گیا، اس کا باپ بڑا بد کردار، فاسق، فاجر تھا، دشمن دین تھا۔ وہ کہتا تھا یہ مولوی اور دینداری اور مسجد وسجد کی باتیں نہ کرو، ایک نمبر۔ ایک تو آدمی ہوتا ہے سیکولر، چلو دیندار نہیں ہے پر دین دشمن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قوم پرست لوگ زیادہ تر دین دوست نہیں ہوتے، دین دشمن ہوتے ہیں، ان کو چڑ آتی ہے نماز سے، روزے سے، اللہ کا نام لینے سے، اس قسم کا تھا۔ اب یہ جوان کسی مجلس میں آیا، خدا نے اسے ہدایت دی، ایک نمبر دیندار بن گیا۔ اب اس کے باپ کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، بیٹا دیندار بن گیا۔ تو یہ مولانا کہتے ہیں اس نے بیٹے کو بے دین بنانے کے لیے ایک ٹریول ایجنسی کھولی ایران میں، اور سارے ٹرپ کہاں کے رکھے؟ تھائی لینڈ کے۔ اب لوگ تھائی لینڈ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کوئی قرآن پڑھنے تو نہیں جاتے۔ اس جوان نے 6 مہینے میں ٹریول ایجنسی کا جتنا بزنس تھا وہ تباہ کر دیا۔
وہ تباہ کس طرح؟ اس مولانا نے کہا کہ بھائی یہ بزنس چلا ہی نہیں، کہا نہیں 6 مہینے زیادہ چلا ہی نہیں۔ اب آپ نے کہا کیسے تباہ ہوا؟ حالانکہ لے کے بھی جا رہا ہے، ٹرپ لے جا رہا ہے، لے آ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے مولانا جو بھی جاتا تھا نا وہاں پہ میں اس کو کہتا تھا دیکھو تھائی لینڈ جاؤ گے وہاں تجھے ایڈز لگ جائے گی، تھائی لینڈ جاؤ گے HIV لگ جائے گی، تھائی لینڈ جاؤ گے مر جاؤ گے۔ اتنے لوگ گئے بیمار ہو گئے کہ جتنوں کو ڈراتا تھا ٹرپ بک کرانے آتے تھے لیکن میری باتیں سن کے ٹرپ سارے کینسل کر دیتے تھے۔ تو باپ نے چاہا گمراہ ہو جائے لیکن بیٹا، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا کہ دیندار کیوں بن رہا ہے۔ کبھی کبھی بیٹی حجاب کرنا چاہتی ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے کیوں اتنا حجاب کر رہی ہو۔ کبھی کبھی بیٹا نمازی بنتا ہے، باپ چڑھنے لگتا ہے کہ تو اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا اتنا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ ہاں یہی مکے میں صورتحال تھی۔ اب جب یہ واپس آئے تو بیویاں شرمندہ، اولاد شرمندہ کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، فتح مکہ ہو گیا ہے۔ تو نبی قرآن کی آیت ہے ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم، کبھی کبھی اے حبیب ان کو بتا دو کہ تمہاری بیوی تمہارے بچے دشمن ہیں۔ اب اگر یہ معافی مانگ رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب معاف کرنا بھی سیکھو۔ ایک بندہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے معافی مانگ رہا ہے تو یہ جذبہ بھی پیدا کرو، معاف کرو۔ اب ذرا قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ غور کریے۔ 3 لفظ آئے ہیں، پہلا لفظ تعفو، دوسرا لفظ تصفحو، تیسرا لفظ تغفرو۔ اب اردو میں ترجمہ تینوں کا یہی ہوتا ہے، معاف۔ ہاں خدا 3 مرتبہ معافی کا لفظ کیوں دہرا رہا ہے؟ پہلا لفظ تعفو، تعفو مطلب کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے گزشت کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو تم نے کیا سو کیا۔ دوسری منزل ہے تصفحو، جو اس نے برائی کی ہے اگر تم نے معاف کیا ہے وہ برائی اس کے منہ پہ بھی نہ لائے۔ کسی نے، آپ گزر رہے تھے، آپ کے منہ پہ تماچا مارا، 4 لوگوں کے سامنے آپ کی توہین کی، پہلی منزل بخشش کی یہ ہے تعفو، باپ بخش دو بھائی ٹھیک ہے آپ نے 4 لوگوں کے سامنے گالی دی تھی میں نے معاف کیا۔ تصفحو، اب معاف کیا ہے تو پھر اسے بار بار ذلیل نہ کرنا، بار بار یہ نہیں کہنا کہ ہم جا رہے تھے نبی کی مدد کے لیے، بیوی کو تانے نہ دینا۔ معاف کیا ہے تو بچے کو تانے نہ دینا۔ اب ایک مومن تھا بیچارہ مقروض تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے آپ کے مثلاً 20,000 دینے تھے، آپ ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کر دیا۔ اب جس بھی محفل میں آیا، جس بھی مجمع میں آیا، ہاں بھائی 20,000 تو نے نہیں دیے، چلو معاف کر دیا میں نے، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مومن سامنے آیا، ہاں بھائی جب بھی تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے 20,000 نہیں بھولتے۔ وہ بندہ کہے گا اس سے اچھا ہے تو 20,000 لے ہی لے، معاف کیا ہے تو اتنا بار بار دوہرا کیوں رہا ہے؟ تو پہلی منزل تعفو، گزشت کرنا، تصفحو، جس معافی کو تو نے معاف کیا ہے کبھی اس کے منہ پہ دہرانا بھی نہیں۔ تیسری منزل وتغفروا، ایک مرتبہ میں منہ پہ لاتا نہیں پر دل میں بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر معاف کیا ہے، گزشت کی ہے، معاف کرو، منہ پہ بھی نہ لاؤ۔ تیسری منزل یہ ہے کہ اپنے دل سے بھی اس چیز کو، اس بغض کو، اس بیماری کو نکال دو اور دل پہ جھاڑو پھیر دو جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب خدا کہتا ہے نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک مرتبہ کہتے ہو الہی العف، خدا بخش دے، مطلب درگزر کر، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کہتے ہو نہیں غفران ہے، استغفر اللہ مطلب خدایا مجھے ایسے بخش دے جیسے میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اے خدا ایسے بخش دے جیسے میں نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تبھی پروردگار عالم کہتا ہے جو عرفہ کے دن جو لیلۃ القدر میں آتے ہیں، ہاں مخصوص راتیں شب جمعہ آتے ہیں، خلوص دل سے رب کی دربار میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں انہیں ایسے معاف کر دیتا ہوں جیسے یہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں شکم مادر، وہ خواتین جن کی ڈیلیوری نارمل طریقے سے ہوتی ان کے لیے بھی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا ایک عورت کو بچہ پیدا کرنے۔ خدا کہتا ہے جب عورت اس طرح بچہ پیدا کرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، یہ نیت کہ میں ایک سپاہی پیدا کروں، ایک کنیز سیدہ پیدا کروں، ہاں خادم بھی ہے،
مومن بھی ہے مومنہ بھی ہے. فرمایا بچہ پیدا کرنے کے بعد خدا اس عورت کو ایسے کرتا ہے جیسے یہ خود ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. کبھی بھی کسی مومن کو خدا فری میں تکلیف نہیں دیتا. اگر کسی کو فری میں تکلیف دی ہے تو اس کا اجر بھی دیتا ہے. جیسے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، خطا نہیں کی، اگر تکلیف آئی اس تکلیف کے نتیجے میں خطا مٹ جاتی ہے. دوسرا، اگر میں نے کوئی خطا نہیں کی لیکن پھر بھی تکلیف آ رہی ہے تو خدا اس تکلیف کا مجھے کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے یا گناہوں کو بخش دیتا ہے. ملتا ہے کہ بعض لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے بڑے 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 پہاڑ نعمتوں کے نظر آئیں گے، فوراً پوچھیں گے ملائکۃ اللہ یہ پہاڑ کس چیز کے ہیں؟ آواز آئے گی جو تکلیفیں تو جو دنیا میں آئی تھیں ان کا نتیجہ ہے. دوسرا، جو اللہ کی دربار میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا نا، مصلحتاً خدا تیری دعا کو قبول نہیں کرتا تھا، یہ پہاڑ انہی دعاؤں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. کہتے ہیں اس وقت آہ حسرت بھرے گا، کہے گا اے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی، اگر مجھے پتا ہوتا قبول نہ ہونے کا اجر اتنا ہے، کیونکہ وہ عالم عالم ابد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. وقت میں کمی ہے، ایک دو واقعات سن لیں. کل انشاءاللہ 4 چیزیں بتانی ہوں گی کہ کہاں پر معاف کرنا ہے اور کہاں پہ معاف نہیں کرنا. یہ مکتب حکمت کا مکتب ہے. ہاں، ایک مرتبہ آپ نے مجلس سنی غصہ کرنا حرام ہے. بھائی کہیں کہیں پہ غصہ کرنا واجب بھی ہوتا ہے. یہ بھی تو سیکھو نا. ہاں، یہ حکمت ہے. اگر دین کی حکمت آپ کو نہ ہے، کون سی چیز کہاں بولنی ہے کون سی کہاں نہیں بولنی. غیبت کرنا حرام ہے، اشد من الزنا ہے. گناہ بالکل ایسے ہے جیسے کعبے کے اندر اپنی محرم رشتے کے ساتھ بندہ زنا کرے. اس قدر شدت میں اہل بیت نے فرامین ہے غیبت کے حوالے سے. لیکن کہیں کہیں غیبت کرنا ثواب ہے. ایک جگہ حرام ایک جگہ ثواب. اب یہ حکمت ہے، بندہ جب حکمت کو جانے گا تو سمجھ آئے گا. غصہ کرنا حرام، معاف کرنا، اتنی آیتیں میں نے قرآن کی پڑھ لی، لیکن ایک جگہ پہ معاف کرنا ہے، 3 جگہوں پہ معاف نہیں کرنا. وہ میں کل آؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب ایک عالم کا واقعہ سنیے. جب بھی عراق جائیں، نجف جائیں، ایک عالم دین بہت جلیل القدر عالم دین آغا شیخ کاشف الغطاء، ان کی قبر باہر ہے. شیخ جعفر کاشف الغطاء بہت بڑے عالم دین، اثر والے، رسوخ والے. اللہ نے زبان میں اثر دیا، مدرس حوض علمیہ نجف کے. لیکن اس کے ساتھ ان کی ایک صفت لوگوں میں بڑی مشہور تھی. ایک معاف کرنا، دوسرا انفاق کرنا. سخی بہت تھے، انفاق کرتے تھے غریبوں. اب نجف سے جب تہران گئے، تہران کے لوگوں کو پتا چلا اتنا بڑا عالم کاشف الغطاء تہران آیا ہے، تو ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے عالم میرے گھر میں آئے، عالم میری دکان میں آئے. اب یہ بھی نہیں کہ عالم سے محبت ہے، کہتے ہیں عالم آئے گا دکان میں برکت ہوگی. لالچ ہوتی ہے لوگوں کی. تو کہتے ہیں بازار میں گئے، جتنے بزنس مین، جتنے تہران کے بڑی بڑی دکانوں والے، آقا جیسے بازار میں گئے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، آقا میری دکان میں آئیے. وہ کہہ رہا ہے شیخ صاحب میری دکان میں آئیے. وہ مولانا صاحب میری دکان میں آئیے، اللہ میری دکان میں برکت دے. انہوں نے دیکھا جب اتنا شور مچ گیا، اب کسی ایک کی دکان میں جاتے تو کیا ہوتا، دوسرا ناراض ہو جاتا. انہوں نے بیچ بازار کی سڑک میں اپنی ابا اتاری اور بچھا دی. کہا جو اللہ کی راہ پہ جتنا زیادہ پیسہ دے گا میں اس کی دکان میں جاؤں گا. میں مزاحن کہتا ہوں یہ زمانہ وہ ہے کہ لوگ مولانا کی مجلسیں کم سنتے ہیں، فوٹو زیادہ نکالتے ہیں. انٹیریئر جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ مجلس پڑھتے ہیں، 2 گھنٹہ لوگوں نے فوٹو نکالنا ہوتا ہے. اور یہ سیلفی کا آج جب سے فیشن آ گیا ہے، نکالنا بھی سیلفی کی صورت میں. تو میرا مجلس بانی مجلس میں نے کہا آج کے بعد جو بھی فوٹو ایک فوٹو کا 500 روپیہ لو. اس کا مولانا کل سے پھر کوئی نہیں آئے گا. خالی محبت کا، جسے محبت ہے دکان میں آئے. اب آپ اچھا دی کہ جو جتنا پیسہ دے گا اللہ کی راہ میں تہران کے فقراء کے لیے میں اس کی دکان میں آؤں گا. اب تجار تھے نا، کسی نے کہا 20,000 میں نے دی، اس نے کہا تو نے 20، میں نے 30,000 دی. اب ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے.
کہتے ہیں اتنے پیسے جمع ہوئے آگا کاشف الغطا میں، ان کو کئی دن لگے وہ پیسہ تہران کے غریبوں میں فقیروں میں بانٹنے کے لیے۔ بندہ صاحب حکمت تھا کہ لوگوں کی محبت سے استفادہ کرنا ہے کہ خود بھی جنت کماؤں اور ان کو بھی جنت کا راستہ دکھاؤں۔ کہتے ہیں اصفہان گئے، ان کو پتا چلا اصفہان میں سادات بہت غریب ہیں، تو سہم سادات لے کر اصفہان کی مسجد میں چلے گئے اور کہا کہ اہل اصفہان سہم سادات لائیں، جتنے سید ہیں غریب وہ آ جائیں مسجد میں، ہم سہم سادات بانٹ رہے ہیں۔ سارے سادات آ گئے، انہوں نے بانٹ کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اب نماز کا وقت قریب تھا، آغا کاشف الغطا مسجد میں بیٹھے تھے، دور سے ایک سید آیا، لیکن جاہل تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، آگے بڑھا، کہا شیخ میں سید ہوں، مجھے میرے جد کا حصہ دو۔ کاشف الغطا نے کہا بھائی دیر سے آئے ہو، پیسے ختم ہو گئے۔ کہا تم مولوی سارے پیسے کھا گئے، میری باری آئی تو پیسے ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے پیسے، ہم نے ٹائم دیا تھا، ٹائم پہ آتے تمہیں پیسے ملتے۔ یہ ہتاک برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، تم لوگ پیسے کھا گئے، مجھے پیسے نہیں دے رہے، اور یہاں تک اس نے توہین کی کہ آغا کاشف الغطا کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا۔ آغا کاشف الغطا کے محاسن بڑے تھے، کہتے جب چہرے پہ لعاب دہن پڑا تو ساری داڑھی پہ اس سید کی تھوک لگ گئی۔ ان کے مرید بیٹھے تھے، کوئی عام عالم تو نہیں تھے، سارے اٹھے اس کو مارنے کے لیے، انہوں نے کہا رک جاؤ، میری توہین کی ہے کوئی بات نہیں۔ کہتے ابا کا دامن اٹھایا، داڑھی کو صاف کیا، اسی مسجد میں ابا کے دامن کو بٹھایا، کہ جو بھی میری عزت کرتا ہے اس سید کے لیے جتنا دے سکتا ہے میری ابا کے اندر پیسے رکھ لے۔ مسجد میں جتنے لوگ تھے انہوں نے جب یہ کردار روش دیکھی، انہوں نے پیسے جمع کیے اور انہوں نے پیسے اٹھا کے اس سید کو دیے، کہ دیکھ غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، اگر کام یہ میں پہلے کرتا تجھے غصہ بھی نہیں آتا، اگر تو نے غلطی کی ہے میں نے تجھے معاف کیا، اگر میں نے غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تھے سید کاشف الغطا۔ کس طرح لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، جذبہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہوگا نا کہ کسی میدان جنگ میں علی کے چہرے پر بھی تو کسی نے لعاب دہن پھینکا تھا، میرے مولا کا کردار کیا تھا، یہی میرا کردار ہو۔ ملتا ہے شام کا ایک بندہ، شام کا، یہ لکھنے والا انگریز ہے، کہتا جب یہ کردار حسین میں نے دیکھا، واقعاً ایسا امام کسی امت کے پاس نہیں ہے، کہ شام کے اندر ایک شامی، بڑا ہٹا کٹا شامی، بڑے تلوار باز تھا۔ یہ نہیں کہ امام حسین جنگ نہیں لڑے، مولا حسین گاہ بگاہ جاتے تھے، بیچ میں جب کسی شہید کا لاشا لینے جاتے تھے تو مولا جنگ بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ امام نے آخر میں جنگ لڑی ہے، شروع میں لڑتے تھے۔ تو کہتے یہ جیسے آیا اس نے للکارا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے؟ امام حسین نے کہا سب تم ٹھہر جاؤ، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ مولا حسین کی جنگ دیدنی تھی، دیکھنے والی جنگ تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے وار کیا، ہٹا کٹا بندہ، بڑے قد والا، اور مولا نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی طرح وار کیا، اور اس دشمن کی دونوں ٹانگیں کیا ہو گئیں؟ کٹ گئیں۔ اب جب زمین پہ گرا اور امام حسین دوسرا وار کرنے گئے اس کو واصل جہنم کرے، کہتے اس نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے طاقتور ہو، میں تو آپ کا ظاہری جسم دیکھ رہا تھا، اگر پتا ہوتا میں آپ کے مقابلے میں نہ آتا۔ التماس کرنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ لکھنے والا لکھتا حسین نے وہاں سے آواز دی لشکر یزید کو، آ جاؤ اپنے سپاہی کو لے جاؤ، جو معافی مانگتا ہے پھر حسین اسے قتل نہیں کرتے۔ یہی چیزیں امیر المومنین کی جنگوں میں ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا ہر کسی کو مارتے تھے، مولا کسی کے بازو توڑتے تھے۔ اکثر جنگوں میں ملتا ہے کہ مولا بازو توڑ دیتے تھے، کیونکہ بازو ٹوٹ جائے گا، تلوار لڑا نہیں پائے گا، جب تلوار لڑا نہیں پائے گا زخمی ہے، اور جب زخمی ہو گیا تو نبی نے کہا کہ زخمیوں کو مارا نہ کرو۔ تو جان بوجھ کے مولا زخمی کرتے تھے تاکہ علی اسے کیا نہ کریں، قتل نہ کریں۔ اہل بیت کا مقصد مارنا نہیں تھا، اہل بیت کا مقصد ہدایت دینا تھا۔ کربلا میں ایک حر کو نمونہ بنا کر، مثال بنا کے بتا دیا کہ اے شیعو، گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر تیرے اندر معافی کا جذبہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ایک بندہ گنہگار ڈیلی روتا تھا سجدے میں، لیکن زبان سے نہیں کہتا تھا،
خدا مجھے بخش دے۔ ایک دن خواب کے عالم میں اللہ کا فرشتہ دیکھا، کہنے لگا میں رب کا پیغام لایا ہوں، ڈیلی روتا ہے، معافی کیوں نہیں مانگتا، زبان سے کہتا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے فرشتے 40 سال میں نے اپنی توبہ توڑی ہے، اب شرم آتی ہے کہ خدا کو پھر کہوں معاف کر دے۔ کہ اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ عاشق خدا معافی کا، وہ نہیں چاہتا لوگ جہنم میں جائیں۔ عاشق حسین انسانیت کے، شمر کو بھی بول رہے ہیں آجا چھوڑ دے، معافی کا وقت ہے۔ شکر خدا ہے فرش عزا پر ہو اور حسین نے بلایا، خلوص دل سے سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ، بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ، میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گود پہ، میرا سلام علی اصغر کی خشک زبان پہ، آج خدا کو علی اصغر کا واسطہ دے، میں خدا میری گنہگار زبان کو نہ دے، تجھے واسطہ اس ننھی سی زبان کا جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک مولا کا زائر کربلا گیا، کہتا ہے میں نے بڑا ڈھونڈا پر مجھے کہیں اصغر کی قبر نظر نہیں آئی۔ آغا کشمیری کے پاس گیا، آغا کشمیری میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے کہیں اصغر کی قبر نظر نہیں آئی۔ میں نے سنا تھا حسین خیموں کے پیچھے ننھے سے بدن کو دفنایا تھا۔ آغا کشمیری کہتے ہیں میں نے کہا کل میں تجھے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں پوری رات کتابیں پڑھتا رہا پر کہیں پہ ذکر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میری آنکھ لگی، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا کشمیری میرے زائروں کو کہہ دو آج کے بعد علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈا کرے، جس نے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کے قبر کی زیارت کر لے۔
علی زین العابدین نے ننھے سے بدن کو میرے سینے پہ رکھا تھا، اصغر کی قبر میرے سینے پہ ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں جب امام حسین تک و تنہا ہو گئے، میدان میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا؟ کہا جیسے ننھے سے اصغر نے زبان سے رونا شروع کیا، بی بی زینب نے کہا حسین، جیسے بچے نے آواز سنی ہے، اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا ہے۔ امام نے کہا رباب، میرا بچہ پیاسا ہے۔ سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپٹا دیا۔ فوج اشکیا کہتی ہم سمجھے حسین قرآن لائے، ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اے لشکر یزید، اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ایک ملعون نے کہا حسین، تجھے پیاس خود لگی ہے لیکن بہانہ بچے کا کر رہے ہو۔ کہنے لگے علی اصغر، حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ ننھے سے بدن کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے خشک زبان نکالے، اپنے ہونٹوں پہ پھیرے، فوج اشکیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ شمر نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، اور ملا کہیں فوج میں انقلاب نہ آ جائے، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ روایت کے جملے اللہ نے نشانہ لیا لیکن ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گیا۔ دوبارہ نشانہ لیا، ہاتھ لرزے۔ شمر نے کہا اور ملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرتے ہو؟ نہیں کہنے لگا شمر حسین سے نہیں ڈرتا، لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جس کے سر پہ قرآن ہے، کہہ رہی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ لائی نے کہا تو نشانہ لے، میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں۔ لائی کی آنکھوں پہ پٹی باندھے گئے۔ علماء کہتے ہیں عرب کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، دوسرا تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ لائی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا، یہاں تیر کمان سے نکلا، من الاذن الی الاذن۔
راوی کہنے لگا میں نے دیکھا جب بچے کا گلا کٹا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں علی اصغر کو باندھا تھا وہ کپڑا حسین نے پھاڑنا شروع کیا۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ مولا فرماتے ہیں تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ اعمال عاشور کریں گے، کبھی قدم آگے بڑھاتے تھے کبھی پیچھے، اللہ جانے ماں کیسے برداشت کرے گے۔ خیمے کے در سے آواز دی، اماں فضا بہن زینب کو بلانا لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب کہتی ہیں دوڑی دوڑی خیمے میں آئی، کیونکہ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید بچے نے پانی پی لیا، لیکن کیا منظر دیکھا، حسین کی داڑھی خون سے رنگین ہے، علی اصغر کے ننھے قدم خون سے رنگین ہے۔ خیمے کے پیچھے جا کر ننھے سے بدن کو دفن کیا، رو کے کہنے لگے زمین کربلا تو گرم ہے، میرے اصغر کا بدن بڑا نرم ہے۔ حسین نہیں چاہتے تھے ننھے سے بچے کے بدن کو پامال کیا جائے، لیکن ہائے حسرت حسین، 11 محرم کا دن آیا، لعینوں نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیجہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، جیسے باہر آیا ایک ننھا سا بدن، لعین ماں کے سامنے بچے کا گلا کاٹا، رو کے کہنے لگی میرا اصغر 3 مرتبہ شہید کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔